سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے امریکہ کی۔ پاکستان، ایران اور انگلینڈ بھی اس میں شامل کرنا پڑے گا ہمیں۔ جو مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں شروع ہوئے تھے، فی الحال ہمیں اطلاع جو ملی ہے کہ ایرانیوں نے وہ مذاکرات روک دی ہیں، اور وہاں پہ جو مسائل بنے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ اور فیلڈ مارشل کی کیوں تعریف کی جا رہی ہے، جو نائب صدر وہاں پہ گئے ہوئے ہیں امریکہ کے، جب بھی انہوں نے کسی کو استعمال کرنا ہوتا ہے، کسی سے کام لینا ہوتا ہے، اس کو جناب اسی طرح یہ پمپ کرتے ہیں، اسی طرح مکھن لگاتے ہیں۔ ہماری جو قوم ہے وہ بیچارے نہ سمجھ ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ ہمارے صحافی جو ہے وہ پاکستان کی میڈیا دیکھ رہے تو وہ اس میں سوچتے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل کی تعریف سے شاید وہاں جو ہمارے ملک میں غربت ہے، جو ہمارے حالات ہیں اتنے خراب وہاں اندرونی، وہ بہتر ہو جائیں گے، مگر ایسا کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ امریکہ ہر اس بندے کی تعریف کرتا ہے جس کو اس نے استعمال کرنا، اور اگر امریکہ کی بات آپ نہیں مانتے تو آپ کا اقتدار جا سکتا ہے۔ اس کی مثال ابھی آج ہی آپ کو ملنے بھی والی ہے اور میں بتانے بھی والا ہوں۔ ایک ویڈیو کے پیچھے ہم دکھا رہے تھے، یہ جی ایرانی وہاں جو گئے تھے لوگ، ان کو اپنے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہمارے ساتھ تصویر بنوا لو، وہ کہتا پرے جاؤ۔ یہ غیرت مند قوموں کی نشانی ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں پہلے تو وہ دیکھتی ہیں کیا ہے۔ تصویریں بنانا تو بات کا مسئلہ ہے، لیکن کیونکہ ہم نے اپنی میڈیا کو خوش کرنے کے لیے، اپنی عوام کو کہ ہمیں انٹرنیشنل حالات میں بڑی دلچسپی ہے اور ہماری بڑی بلے بلے ہو رہی ہے، چاہے پاکستان میں لوگ ہمیں برا بلا کہتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ امریکہ کے بغیر آپ کا کوئی بھی، چاہے وہ فیلڈ مارشل ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، وہ چل نہیں سکتا۔ اور جب امریکہ نے دیکھنا ہے کہ اب ان سے ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، پھر ضیاء الحق کی طرح رخصت کر دینا۔ کوئی ایک بندہ نہیں، کئی مثالیں ہیں اس میں۔ آج کی مثال یہ ہے جی، پتہ چلا ہے کہ جو انگلینڈ کے وزیر اعظم ہیں وہ وہاں پہ جناب اپنا استعفیٰ دیں گے، اور اس کی اپنی جو پارٹی ہے 300 لوگ اس کے خلاف ہوں گے۔ لیکن بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہ جناب آپ سب کے علم میں ہے کہ امریکہ نے جب انگلینڈ کو کہا ایران جنگ میں ہے تاکہ اس کے ساتھ مل کر حملہ کرے، تو وزیر اعظم کے بیانات ایسے تھے اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کی مدد نہیں اس میں کر سکتے۔ اب امریکہ کے ساتھ پنگا لیا، اقتدار گیا۔ لیکن اس سے پہلے بھی انگلینڈ کے ویسے وزیر اعظم بدلتے رہتے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ فیلڈ مارشل ہو یا وزیر اعظم ہمارا ہو، یہ امریکہ کی بات نہیں مانیں گے تو ان کو بھی فارغ کر دیا جائے گا۔ اب ان سے کام لینے انہوں نے، اور وہ سب کے علم میں ہے کہ افغانستان کے معاملات ہے۔ اور ایک اور جو بڑی اہم چیز ہے کہ ایران کی جنگ تو ابھی تک بند ہی نہیں ہوئی۔ اب ایران کی غیرت دیکھیں، اس نے کیا کہا، اس نے کہا جی لبنان پہ اسرائیل حملے کیوں کر رہا ہے، پہلے تو وہ بند کرے۔ اور پھر ٹرمپ نے بیان دیے کہ ہم آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، آپ نے اگر سمندر میں دوبارہ کوئی رکاوٹ پیدا کی تو ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ ایک طرف مذاکرات چل رہے، ایک طرف ٹرمپ صاحب ان کو دھمکیاں دے، اور اب ایک اور دھمکی دے دی، اگر آپ بغیر مذاکرات کے واپس گئے تو آپ زندہ نہیں جائیں گے۔ یہ جو بدماشی اس وقت شروع کی ہوئی ہے، اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو دوسرے ممالک ہیں وہ کہیں گے جی آپ ان کے پاس بڑی، امریکہ کے پاس طاقت ہے۔ اتنی طاقت تھی تو جب حملہ کیا تھا تو اس وقت کچھ کر کے دکھاتے ہیں نا، جب اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ کیا۔ لیکن اسرائیل جو اس وقت سب سے بڑی مصیبت بنا ہوا ہے، وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ اسرائیل کا پروگرام جو ہے، اگر یہ مذاکرات فرض کرے، اول تو یہ کامیاب ہونے نہیں، میرے پچھلے پروگرام دیکھ لیں، اگر ہو بھی یہ جنگ نہیں رکے۔ یہ جنگ جو ہے ایک ایسا خطرناک پلان بن چکا ہے، اور اسرائیل یہ اوپر اوپر سے اور باتیں کرتے ہیں، اندر سے گیم کچھ اور چل رہی۔ اسرائیل کا جو اپنا پروگرام ہے کہ کئی علاقوں پہ قبضہ کرنا، عرب ممالک کے جو حکمران ہیں ان کو تبدیل کرنا، اور پھر یہ بھی میں بتا دوں کہ ایران کو ختم کرنا، یہ بھی اسی پروگرام کا حصہ ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی باری آئے گی۔ اس کو پتا ہے کہ فیلڈ مارشل کو میں اپنے مطابق جس طرح چاہوں گا کام پہ لگا سکتا ہوں،
کیونکہ اپنی ملک کے لیے تو اس کے پاس اتنی طاقت ہے، جس کو مرضی مار دو، جس کو مرضی اٹھا دو۔ اور اس میں فیلڈ مارشل صاحب بھی شیر بن گئے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو پہلے آپ سے آئے تھے، جب تک انہوں نے ان کو استعمال کیا بعد میں ان کو چلتا کیا یہاں سے۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ چھوٹے ممالک ہوتے ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، یہ چھوٹی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ احساس کمتری میں مبتلا جو قومیں ہوتی ہیں وہ اسی حالت میں رہتی ہے۔ اب دیکھیے ایران ہے، ایک طرف سپر طاقت ہے، دوسری طرف وہ اس کو انہوں نے دھمکی دی، وہ واک آؤٹ کر گئے، انہوں نے کہا جی ہم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ یہ ہوتی ہے غیرت مند قوموں کی نشانی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امریکہ ہر وہ قدم اٹھائے گا، اس سے پہلے بھی امریکہ کئی لیڈرشپ جو ہے ایران کی ان کو قتل کروا چکا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اب ڈرا کے دھمکا کے اس کے ذہن میں ہے کہ جو مرضی دستخط کروا لو، جو مرضی میں چاہوں وہ ایران کو کیوں جناب یہ کرو، نہیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ ہم کسی وقت بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن ایرانی وفد جو آیا ہوا ہے وہاں پہ، ان کے اندر کسی قسم کا خوف نہیں ہے، وہ ڈر نہیں رہے۔ اور ٹرمپ کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید موت کا خوف سب سے بڑا خوف ہوتا ہے، مگر اس کو یہ نہیں پتا کہ جنہوں نے اتنی بڑی لیڈرشپ وہاں پہ اپنی قتل کروا لی آپ کے ہاتھوں، وہ آج دوبارہ اسی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے، ان کی غیرت ابھی زندہ ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کئی سال گزر گئے، ایران پہ پابندیاں لگی ہوئی، ایران کے اوپر جو حالات چل رہے ہیں، میں خود بھی گیا ہوا ایران، مگر پاکستان سے آج بھی یہ دیکھیں ہم پوری دنیا سے قرضہ لے رہے ہیں، پوری دنیا ہمیں صدقہ خیرات جو بھی مل دے، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، اس پہ ہم چل رہے ہیں، مگر آج بھی یہ ملک ایران کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے، یہ سوچنے والی بات۔ ایک ملک کے زیارت مند ہے، گاڑیاں پرانی ہیں، سارا کچھ ہے، مگر وہاں کی سڑکیں، وہاں کے لوگ خوشحال، اور دوسری چیز ہر وہ برائی ہمارے اندر ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ اپنی صحتیں دیکھیں، ایران کا بارڈر کراس کریں پھر آگے چلتے جائیں، ان لوگوں کی صحت دیکھیں کیسی زبردست ہے، وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو جو امریکہ اس وقت دھمکیاں دے رہا ہے اور یہ کروائے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو لوگ سوئٹزرلینڈ آئے ہوئے ہیں جب یہ واپس جائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا حملہ کروایا جائے اسرائیل کے لیے یا خود کر دے۔ امریکہ کے لیے بندہ مروانا کوئی کام نہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہمارے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی چیز نہیں، اپنے حالات ملک کے ایسے نہیں ہیں، وہ سوئٹزرلینڈ میں آ کے وہاں پہ جہازوں پہ پھر رہے ہیں اور دوسرے ممالک کی صلح کرا رہے ہیں، جس ملک میں آج آپ دیکھتے ہیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم انٹرنیشنل جو حالات ہیں وہ ٹھیک کریں گے، جو 70 سال سے اپنے ملک کے حالات ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ امریکہ کو نہیں اس چیز کا پتا، ایران کو نہیں پتا، کیا دنیا کو نہیں پتا کہ اپنے ملک کے تو ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے، انہوں نے دنیا کے حالات کیا ٹھیک کرنے۔ دیکھیں یہ خشامدی ٹولہ جو ہے، یہ ان کو بڑی ہوتا ہے کہ تصویر بن جائے، ذرا پبلکسٹی، ذرا ادھر ادھر ذرا شور شرابہ ہو اور بلے بلے ہو، شابہ شابہ ہو۔ جناب یہ امریکہ اس وقت جس طرح ایران کو دباؤ میں لا رہا ہے، آنے والے دنوں میں ایک خطرناک جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور جو جنگ ہم نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ جب تک وہ نہیں ہوگی اس وقت تک امریکہ یا اسرائیل آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ دونوں ممالک اس خطے کو تباہ و برباد کریں گے۔ مسلمانوں کو اتنی عقل نہیں ہے، اور اس بیکری کا آپ دیکھ لیں فائدہ اٹھاتے ہیں یہ لوگ، ان کو ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے بیوقوف حکمران، کیونکہ ڈکیت ہے سب، کسی نے سعودی عرب پہ ڈاکہ مار کے گورنمنٹ سنبھالی ہے، کسی نے پاکستان میں ڈاکہ مارا ہوا ہے، کسی نے قطر پہ ڈاکہ مار کے سنبھالا ہوا ہے۔ تو یہ ڈاکوؤں کا ٹولہ جو ہے، ان کو اب اپنی فکر پڑی، اسی وجہ سے یہ اتفاق نہیں کر، اور اسی چیز کا اسرائیل جو ہے فائدہ اٹھا۔ آنے والے دنوں میں جن لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ شاید امن کی طرف ہم جا رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ایک خوفناک جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ آج اسی پہ عرفان خان صاحب سے بات چیت کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔